بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ناصر جمال. دی نیوز 66 میں خوش آمدید. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رات کو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا جو ان کی تقریر تھی وہ آپ سب نے سنی ہوگی. جنہوں نے نہیں سنی تو ان کے کچھ پوائنٹس ہیں جن کے میں کہتا ہوں کہ ان کا سامنے لانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ انہوں نے اپنی ایک بات رکھی، اپنی ایک اسٹرگل رکھی کہ میرا جو ہے وہ نظریہ کیا تھا، میری کاوش کیا تھی، میری کوشش کیا تھی ان کرپشن زدہ سیاستدانوں کو جو ہے وہ بیہائنڈ دا بار یعنی جیلوں میں بھیجنا. جو آپ کو پتہ ہے جیسے کہ بیوروکریسی میں حالات خراب ہیں، بیوروکریٹس جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے. الیکشن کمیشن کے بارے میں پہلے بھی وہ حکومت سے پہلے بھی وہ کہتے رہے ہیں، حکومت کے بعد بھی وہ کافی حد تک بڑے ادب اور احترام کے ساتھ، لیکن وہ ایک احتجاج قسم کا کرتے رہے. برداشت انہوں نے ویسے جو برداشت کیے وہ بہت زیادہ ہے. الیکشن کمیشن کے بارے میں جتنا حکومت نے برداشت کیے، پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت نے جتنا برداشت کیے وہ اپوزیشن میں اتنی برداشت ان میں نہیں تھی، لیکن حکومت میں آ کے انہوں نے کافی حد تک برداشت کی ہے. تو یہ ہے کہ ان کے بارے میں بات کرتے رہے ہیں اور ہمیشہ سے یہی بات کرتے رہے ہیں کہ سسٹم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اس سسٹم کو ڈی ریل کرنا چاہیے، اس سسٹم کو ختم کرنا چاہیے، اس کو ریونیو کرنا چاہیے. تو اس کے بارے میں بات کرتے رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنی بات کی ہے کہ میں نے اگر فرض کریں یہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ جیسا کہ یہ شہباز گل صاحب نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ خان صاحب کو جس وقت یہ الیکشن کے رزلٹ آئے تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس چیز کو چھوڑ دیں، ان کو چھوڑ دیں، این آر او دے دیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ اقتدار جو ہے میرے اصول سے زیادہ عظیم ہے، زیادہ بہتر ہے، زیادہ بڑھ کر ہے میرے لیے. تو خان صاحب نے اپنی تقریر میں بھی یہی کچھ پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں نے تو اپنا خرچہ خود اٹھایا ہے، حکومت میں رہ کے بھی میں نے اپنا خرچہ خود اٹھایا ہے، تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں اپوزیشن میں بیٹھتا ہوں یا حکومت میں بیٹھتا ہوں. واقعی اگر دیکھا جائے تو خان صاحب کی جو پریویس لائف تھی اس میں اگر دیکھا جائے تو خان صاحب نے کوئی حکومت میں رہ کے کچھ بہت ایسی کوئی اپنی لگژری نہیں بنائی لائف کو. کچھ قسم کے کپڑے ہیں جن میں ہم ان کو دیکھتے ہیں، وہی گھر ہے، وہی حساب کتاب ہے، پی ایم ہاؤس کو وہ استعمال نہیں کرتے، اپنی گھر میں رہ رہے ہیں. تو کافی چیزیں ہیں جو کہ پازیٹیوٹی شو کرتی ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ میں اگر اپوزیشن میں رہتا ہوں یا حکومت میں رہتا ہوں تو مجھے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، اور میرے اخراجات جو ہیں وہ زیادہ ایسے نہیں ہیں کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا. واقعی انہوں نے حکومت کے بارے میں بات کی ہے کہ میں حکومت میں رہ کے میں نے حکومت کا خرچہ جو ہے وہ بہت کم استعمال کیا ہے. اخراجات جو ہیں وہ میرے اپنے ہیں، حکومت پہ میری صرف ٹریول کی ہوتی ہے خرچہ اور سیکیورٹی کی ہوتی ہے. سیکیورٹی تو ظاہری بات ہے، وزیر اعظم کی سیکیورٹی جو ہے وہ زیادہ اہم ہوتی ہے اور وہ حکومت پہ ہی ہوتی ہے، ادارے بھی کرتے ہیں اور حکومت بھی کرتی ہے. تو یہ چیز انہوں نے مینشن کی ہے کہ میں نے ٹریول پہ باقی حکمرانوں سے بہت زیادہ کم جو ہے بہت ہی یعنی کم کر کے میں نے خرچہ کیا ہے. اور اس چیز کو اگر دیکھیں تو اس چیز میں صداقت بھی ہے اور سب پاکستانی جانتے ہیں، چاہے اپوزیشن میں ہیں یا حکومت میں ہیں. ایک اور چیز انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، چاہے حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں بیٹھا ہوں، میں نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے جو کرپٹ حکمران ہیں. ایک اور چیز انہوں نے مینشن کی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ جان بوجھ کر انہوں نے ایک اندھیا اس طرح کا دیا ہے کہ جان بوجھ کے، اور یہ میں پچھلے ویلاگس میں کہتا رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک پارٹی بنی ہوئی ہے. یہ سب لوگوں کے ذہن میں ہے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ وہ ایک 12ویں پارٹی ہے.
PDM کی پارٹی ہے اور 12ویں پارٹی ہے. تو یہ خان صاحب نے خود بھی اس چیز کو جو لوگوں کے ذہن میں ہے وہ خان صاحب نے بھی اس چیز ان کے ذہن میں بھی ہے. تو یہ اس کا ایک گیلا دی ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ خان صاحب نے بہت زیادہ برداشت کی ہے الیکشن کمیشن کو، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ خاموشی توڑ دی جائے اور ابھی سپریم کورٹ میں جو ہے وہ بات چلی جائے. خان صاحب کے تقریر کے بعد الیکشن کمیشن نے ایک اجلاس بھی بلا لیا ہے خان صاحب کے بیان پہ. تو میرے خیال میں اگر اسی اجلاس میں جو ویڈیوز تھی اس کے بارے میں بات کر لیں. ایسے اجلاس تو بہت جلدی بلا لیتے ہیں. اگر اٹارنی جنرل کے بارے میں اتنی جلدی یعنی کہ کچھ گھنٹوں میں اجلاس بلا سکتے ہیں، خان صاحب کے تقریر پہ اجلاس بلا سکتے ہیں، تو لگے ہاتھ جو ہے وہ اس میں جو اپنے ان کے وہ ہے الیکشن میں جن کی ویڈیوز آ چکی ہیں تو ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا وہ کر دیں تو میرے خیال میں تھوڑی سی ذرا بیلنس رہ جائے گی. بہتر یہی ہے کہ سیاست سے ادارے دور رہیں تو بہتر ہوگا. تو بہرحال اس کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے. تو ایز اے ہول اگر دیکھا جائے تو خان صاحب جو ہے وہ ابھی جو الیکشن کرنے جا رہے ہیں، جو انہوں نے ایک اجلاس بلایا ہے، صدر عارف علوی نے اس کو پاس بھی کر لیا ہے. اور کل 12:30 بجے جو ہے وہ اس میں جو کانفیڈنس جو انہوں نے ووٹ حاصل کرنا ہے تو وہ جو ہے وہ کل انشاءاللہ 12:30 بجے شروع ہو جائے گا. دیکھتے ہیں وہ لے سکتے ہیں یا نہیں، لیکن بڑا ہی زبردست سٹیپ انہوں نے لیا ہے اور اس میں بہت زیادہ خطرہ بھی ہے حکومت کے لیے، خان صاحب کے لیے. لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ چونکہ وہ کھیلنا نہیں چاہتے ایسا کہ بیک سٹیپ پہ کھیلیں، تو بہتر یہی ہے کہ فرنٹ پہ آ کے کھیلیں. تو یہ ان کی فطرت بھی ہے اور ان کو یہ زیب بھی دیتا ہے. اور میں زیادہ گرویدہ اس لیے ہو گیا ہوں اس بات پہ کیونکہ اگر خان صاحب کوئی کرپٹ بندہ ہوتا تو وہ بیک سٹیپ پہ ضرور کھیلتے. اگر فرنٹ پہ آپ کے کھیل رہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ایک تو سیاسی نعرے ہوتے ہیں جیسا کہ بے شرمی کی انتہا کرتے ہوئے بلاول صاحب نے جو کل پریس کانفرنس میں اپنی جو باتیں کی ہیں کہ ویڈیوز موجود ہیں، آڈیوز موجود ہیں، اس کو اپنی فتح قرار دینا، جمہوریت کی اور پاکستان کے عوام کی فتح قرار دینا، یہ یعنی شرم کی ایک انتہا جہاں تک ہوتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی سیاست جو ہے وہ کس چیز کی، چڑیا کا نام ہے. اگر سیاست ایسی ہی ہے تو پتہ نہیں اس عوام کو اس سیاست کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. سوال کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.